اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، موضوع ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو گوہر میم کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کل کے سبق کی تھوڑی بہت یاد دہانی دلاؤں گی کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم ایندھن جلائیں گے، چاہے وہ ایندھن مٹی کا تیل ہو، لکڑی ہو، ڈیزل، پیٹرول، کوئلہ وغیرہ ہو، تو ان کے جلنے پر کئی طرح کی گیسیں بنتی ہیں جو دھوئیں کی صورت میں ہوا کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اگر یہ ایندھن پوری جل لیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے۔ اگر پوری نہیں جلیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے علاوہ اور ایک خطرناک گیس نکلتی ہے وہاں سے جو زہریلی ہوتی ہے اور جس کا نام ہے کاربن مونو آکسائڈ۔ چلیے آج کا شروع کریں گے یہی موضوع نئے پیراگراف کے ساتھ۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں۔ چلیے بچوں، جیسا کہ میں نے یہ پڑھا اور آپ لوگوں نے سنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کا معنی بھی تھوڑا بہت سمجھ لیا ہوگا۔ اب میں بھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ جو ہوا ہے، آکسیجن ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور ہمارے جسم کے ساتھ مل جاتی ہے۔ لہٰذا جب ہمیں سانس لینا ہوگا، جب ہم سانس لے لیں گے تو ہوا کا صاف ہونا، شفاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہوا صاف ہو تبھی ہم سانس لیں۔ لیکن اس ہوا کو ہم کیسے صاف رکھیں گے؟ صاف ہوا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ جو یہ گندا ہوا ہے، جو یہ پولیوٹڈ ہوا ہے، جو آلودہ ہوا ہے، یہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو ہوا کو آلودگی سے بچانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ پیڑ اور پودے ہیں، درخت ہیں، یہ ہمارے ہوا کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیڑ پودوں، درختوں کی حفاظت کریں۔ ہمیں ان کو کاٹنے سے بچانا ہے، ہمیں درختوں کی کٹائی روکنی ہے اور ہمیں نئے درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے ہوا کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک طریقہ ہے ہوا کو آلودگی سے بچانے کے لیے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پہ کتنی ساری گاڑیاں چلتی ہیں، بسیں چلتی ہیں، ٹرکس چلتی ہے، سومو چلتی ہے، بائسیکل چلتے ہیں، آٹو چلتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو ساری گاڑیاں دھواں خارج کرتی
ہے۔ ساری گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے۔ ایک تو ہمیں ایسی گاڑیاں لانی، مطلب ایسی گاڑیاں ہونی چاہیے جو کم سے کم دھواں خارج کرتی ہوں، اور اگر ہمیں ایسی گاڑیاں ملیں جو زیادہ دھواں خارج کرتے ہیں، ہمیں ان کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ کون کون سی گاڑی زیادہ سے زیادہ دھواں خارج کرتی ہے۔ ہمیں وہی گاڑیاں لانی چاہیے جو کم سے کم، جو کم مقدار میں دھواں خارج کرتی ہوں۔ تو اس طریقے سے بھی ہم اپنی ہوا کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کارخانوں میں بھی ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کم دھواں نکلتا ہو۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کارخانے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس اینٹیں بنانے کے بھٹے ہوتے ہیں، یا اور بھی باقی کارخانے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی چمنیز ہوتی ہے جن سے پھر پورا دھواں نکلتا ہے۔ سیمنٹ بنانے کی فیکٹریز ہیں، صابن بنانے کی فیکٹریز ہے، تو ان سارے کارخانوں سے دھواں ہی دھواں نکلتا ہے، اور یہ دھواں کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ سارا دھواں ہمارے ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے۔ گاڑیوں کا دھواں، گرد و غبار، اور یہ کارخانوں کا دھواں، اور پیڑوں کی کٹائی، ان تمام چیزوں سے ہمارا ہوا آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو کارخانوں میں بھی ہمیں ایسے ایندھن جلانے چاہیے، ایسے فیولز جلانے چاہیے جن سے کم دھواں نکل جائے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں ایسے ایندھن بنانے ہیں، ہمیں ایسے ایندھن استعمال کرنے ہیں جو کم دھواں خارج کرتے ہوں، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے ہوا کو اپنے لیے محفوظ کر سکتے ہیں، ہم اس ہوا کو صاف اور پاک رکھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی قائم رکھ سکتے ہیں۔ بے شک ہوا انسانی زندگی بقا کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ بچوں، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اوپر ایک چمنی لگی ہے، اور اس چمنی سے اتنا سارا دھواں نکلتا ہے، خطرناک کالا کالا دھواں نکلتا ہے۔ یہ دھواں ہمارے ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر ہم پھر یہی سانس لیتے ہیں، تو یہی گندا ہوا ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہم بیمار پڑتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ہوا گندا ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے مضر صحت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جو ہوا ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی قائم رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، اگر ہمیں اس دنیا میں زندگی کو قائم رکھنا ہے، تو ہمیں ہوا کو آلودگی سے، پانی کو آلودگی سے بچانا ہے، اور بہت ضروری ہے ان دو چیزوں کی۔ اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کی، پانی کی بھی، ہوا کی بھی، ہمیں ان دونوں چیزوں کی اپنی زندگی سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے بچوں، اللہ حافظ۔